دین کی سمجھ ہونی چاہیے اور علماء کے پاس بیٹھے دین کو سیکھے. اس دین کو سیکھنے میں کوئی شرم اور عار نہیں ہے. ہم کیوں شرم اور عار محسوس کرتے ہیں مسائل کو سیکھنے کو؟ آج کل تو ہم نے بہت آسان ڈھونڈ لیا کہ سارے کام ہمیں دیر سے ہو جاتے ہیں، سارے مسائل ہو جاتے ہیں. براہ راست آپ جو علم کسی استاد سے کسی عالم سے سیکھیں گے اس کا اور سے سنی بات ہوگا. میں ممبر پہ ایک بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں. میں کوئی مسئلہ آپ کو بتاتا ہوں، کوئی مسئلہ میں پوری طریقے سے نہیں بتاتا، صرف اشارہ کر کے چلا جاتا ہوں. اب آپ میں سے کتنے بندے ہیں، ہر ایک کا ذہن الگ الگ ہے. کوئی میری بات کو آدھا سمجھتا ہے، کوئی میری بات کو پورا سمجھتا ہے، کسی نے میری بات کو میری بات سے زیادہ سمجھ لیا، اس کے اپنے ذہن کے اوپر ہے. اب وہ ہر بندہ اس کو بیان اپنے حساب سے کرے کہ مولوی صاحب نے آج جمعے میں یہ بات کی، اگرچہ وہ بات غلط جا رہی ہوگی لیکن جس نے جتنا سمجھا وہ اپنے حساب سے بات کرے. اس لیے ممبر سے مسائل سمجھائے نہیں جاتے، مسائل سیکھے جاتے ہیں. اور مسائل کو سیکھنے کے لیے آپ علماء کے پاس بیٹھیں، آپ اس سے مسائل سیکھیں، مفتیان اکرام کے پاس بیٹھیں، زکات کے مسائل سیکھیں، آپ نماز کے مسائل سیکھیں، آپ خیرات کے مسائل سیکھیں. جو مسائل کے معاملات کے ہیں، ہمارے اچھے اور نفع کے معاملات کے ہیں، ہم مسائل کو سیکھیں. صرف اسی بات پر اکتفا نہ کریں کہ آج کوئی سب جمعے میں جو بات کرتے ہیں بس ہم نے اسی سے سیکھے اور یہی بات کرتے ہیں. نہیں میرے دل دوستو، دنیا کے لیے، دنیا کو کمانے کے لیے ہم کتنی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور اس کے بعد بھی کتنی تکبر کرتے ہیں، کتنی بھاگ دوڑ کرتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں، کتنی مشقتوں کے بعد ہمیں اس کا پھل ملتا ہے اور اس کا فائدہ ہمیں ملتا ہے. کہ میرے دل دوستو، دین کو اتنا بیکار نہ سمجھیں. دین کا جتنا فائدہ ہماری زندگی میں ہے اس سے زیادہ کسی کوشش کریں. ہم اس کو اتنا معمولی نہ سمجھے کہ جو بس سن کے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو بات سنی بس یہی کافی ہے، باقی سیکھنے کی ضرورت نہیں. میں ہر لمحے پر، ہر قدم پر دین سیکھنے کا محتاج ہوں. میں چاہے جتنا بھی پڑھ لے چکا ہوں لیکن میں بھی ہوتا، آپ بھی ہوتا. ہر معاملے میں ہمیں اپنے اصلاح کی ضرورت ہے. ہم دین کو سیکھیں، جن کو ہم سے بہتر آتا ہے ان سے سیکھیں، اس کی بات پر عمل کریں. جہاں غلط ہو اپنی غلط کو غلط مانیں. آج اگر ایک بندے کو کہے کہ بھائی فلاں اگر تو یہ کام کر رہا ہے، یہ عمل تیرا غلط ہے، اس طرح نہ کر، وہ کوئی مسجد بھی آنا نہیں ہوگا، پولیس صاحب کی حکومت ہے، پولیس صاحب کی برا بلا کہتا ہے. نہیں میرے ذہن کو سنت کو ہم اپنی اصلاح سوچیں، ہم اپنی اصلاح سمجھیں کہ یہ جو میرے کہہ رہا ہے یہ میرے فائدے کے لیے. جب میرے دل میں یہ بات آئی نا کہ ہر بات کو میں بطور اصلاح لوں گا تو مجھے کسی کی کوئی بات نہیں ہوگی. میں الحمدللہ کوشش کرتا ہوں کہ مجھے کوئی بھی بات کہتا ہے میں اس میں یہ ڈھونڈوں کہ میری غلطی ہے. اگلے نے اگر میرے سامنے یہ بات کی ہے تو شاید اس میں میری کمی ہے، میری کوتاہی ہے جس کی وجہ سے وہ مجھے اشارہ دے رہا ہے. میری کمی میں اسے اپنی کمی کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں. اب میں سے ہر ایک بندہ جب اپنی کمی کو، اپنی کوتاہی کو ڈھونڈنا شروع کر دے گا تو میرے دوست بزرگوں نہ اس دنیا میں ناکام ہوگا نہ آخرت میں. ہم اپنی انا کو ختم کریں، دین کے مسائل کو سیکھیں. یہ مبارک مہینے ہیں، آگے رجب کا مہینہ ابھی شروع ہوا ہے، اس کے بعد رمضان مبارک کا شعبان کا مہینہ ہے، تو رمضان مبارک کا مہینہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے رمضان کے پورے فرض کیے. مبارک مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگیوں میں لائے اس لیے کہ ہم کچھ کما کر دنیا سے چلے جائیں، اپنے جانے سے پہلے اپنے آخرت میں اپنے لیے کچھ ذخیرہ بنا کر چلے جائیں. یہ فضول گزارے کی زندگی تو نہیں ہے. میں اسی طرح مجھے بس پیدا ہوا ہوں اور مجھے ماں باپ نے خوراک پہنچائی ہے، جس طریقے سے نکل کے اس کے بعد جوان ہوا اور بڑھاپے میں چلا گیا، میں اس دنیا سے چلا گیا. یہی میرا مقصد زندگی، میری مقصد زندگی میرا یہ نہیں ہے. میری مقصد زندگی اللہ کی زندگی ہے، میری مقصد زندگی اللہ کی رضا ہے، میری مقصد زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، میری مقصد زندگی صحابہ اکرام کی زندگی کو اپنانا ہے. جب میں کوشش کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ پھر میرے گناہوں پر پردہ ڈالے گا. پھر انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے، وہ غفور رحیم ہے، وہ قیامت کے دن مجھے شرمندہ نہیں کرے گا، مجھے شرمندہ نہیں کرے گا. ہمارے سامنے وہ دن بھی ہے میدان محشر کے دن، سب نے ہم جمع ہونا ہے اور ہر
اعمال قرآن کہتا ہے جس کو دائیں ہاتھ میں اعمال مل گیا وہ خوش ہو کر جائے گا، اور جسے بائیں ہاتھ میں اعمال مل گیا پریشان ہو گیا، اللہ یہ کیا ہو گیا، میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا۔ تو میرے عزیز دوستو بزرگو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمارا اعمال دائیں ہاتھ میں اور ہمیں جنت کا حقدار بنا دے۔ ہم کمزور ہیں، کمزور دین کے معاملات میں ہم کمزور ہیں، دنیا کے معاملات میں ہم جتنے بھی پہلوان ہو لیکن دین کے معاملے میں ہم صفر ہیں، ہم سب تیار ہیں۔ اس لیے میرے عزیز دوستو بزرگو کوشش کریں کہ لمحے ہر قدم پر ہم دین سیکھیں اور علماء کے ساتھ اپنا رابطہ مضبوط ہو، دین سیکھیں، اس دین پر عمل کرنے کی کوشش کریں، جہاں بات سمجھ نہیں آتی اس کو سیکھیں۔ یہ میری زندگی مختصر سی زندگی ہے، یہ آنکھوں کے اوپر جب پردہ آ جائے گا دنیا کی زندگی سے، جب میری آنکھوں پر پردہ آئے گا اور جب میں چار کو کا سہارا دے کر قبر کی آغوش میں جاؤں گا، پھر اس وقت پچھتاؤں گا کہ اللہ مجھے موقع دیا ہوتا، میں کچھ اعمال کر کے آیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک راستے میں سفر پر جا رہے تھے، سفر پر جاتے ہوئے انہوں نے راستے میں قبر دیکھی، فوراً اتر گئے، ساتھ میں ان کے ساتھ ایک شخص تھا جو ان کی سواری کو لے کر چل رہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کو انہوں نے دیکھا، پریشان ہوئے کہ یہ کیا، اتر کر فوراً 2 رکعت نفل پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھی اور واپس اپنی سواری پر سوار ہوئے چل پڑے۔ جو ساتھ میں شخص نے پوچھا کہ میں آپ کی یہ دیکھ کر پریشان ہو گیا کہ آپ نے کیا کیا، کون سی نماز کی، کوئی نماز آپ سے قضا ہو رہی تھی، کوئی اور معاملہ تھا، یہ کیوں آپ اچانک اترے اور پھر آگے 2 رکعت پڑھی؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قبر کو دیکھو تو میں جب قبر کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے آخرت یاد آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں تھوڑا سا بھی وقت مل جائے 2 رکعت پڑھ لو تاکہ یہ پر تمہارے قیامت کے دن تمہیں کام آتا۔ تو میں نے جب اس قبر کو دیکھا مجھے آخرت یاد آ گئی، میں نے کہا یہی میرے پر فرصت کا وقت ہے، میں فوراً اترا اور میں نے 2 رکعت پڑھی۔ تو میرے عزیز دوستو بزرگو، یہ ہمارا وقت ضائع بیکار نہیں ہے، یہ فضول وقت نہیں ہے جسے ہم ایسی انتظار کر، سب سے بیکار اور فضول وقت یہ وہ ہے کہ جو دین سے ہٹ کر ہمارا گزرتا ہے، اور سب سے اچھا اور اللہ کے ہاں کامیاب وقت وہ ہے کہ جسے اللہ کے ذکر میں گزارتے ہیں، اللہ کی یاد میں گزارتے ہیں، اللہ کے خوف میں گزارتے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں گے نا ہم اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، رجب کے مہینے کے غلط استعمال سے اپنے آپ کو بچائیں اور صحیح چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا سنا گیا سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔